السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان راہیل حیدر۔ ونس اگین آپ کی خدمت میں پیش ہوں میں۔ آج ہم بات چیت کرنے والے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، ان کا کس طریقے سے آج ہم آپ سے بات چیت کرنے والے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر دن بدن دیکھا جائے، جو ہی ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس معاشرے سے ان برائیاں ہیں کون سی، اور ان کا کس طریقے سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے؟ اوور ٹو یو سر۔ ہاں، شکریہ راہل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو معاشرہ ہے یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اپنے گھر کو ہی دیکھ لیں تو گھر کا ماحول بھی بہت بدل گیا ہے، اور اگر معاشرے کی طرف جائیں، پھر ورلڈ بیس پر جائیں تو ہم بہت فرق محسوس کرتے ہیں۔ جو پرانا وقت تھا اس میں اور آج کل کے وقت میں بہت فرق ہو گیا ہے، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ بھی بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، لیکن دراصل یہ ترقی کے ساتھ ساتھ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں، ترقی تنزلی دونوں ساتھ چلتی ہیں، اور اچھائی برائی یہ بھی دونوں ساتھ چلتی ہیں۔ یہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرانے زمانے میں ساری اچھائیاں تھیں، برائی نہیں تھی، لیکن آج کل کچھ زیادہ مصروفیت بہت بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے جو انسانی قدریں ہیں ان پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ انسان کو جو محبت پہلے دیتا تھا وہ آج نہیں دے رہا ہے، اور ہم نے اس محبت کا اظہار جانوروں پر کرنا شروع کر دیا ہے۔ بلیاں ہم پالتے ہیں، کتے پالتے ہیں، دوسرے جانور پالتے ہیں، چلو پودے پالتے ہیں۔ پودے تو خیر شروع سے یہ گارڈننگ ایک ہابی رہی ہے، اور جانور بھی گھروں میں رہتے تھے، لیکن اتنی توجہ نہیں تھی۔ آج کل کا جو معاشرہ ہے، ماحول ہے، یہ کچھ بدل گیا ہے۔ جذبات تو وہی ہیں، انسان وہی ہے، لیکن بہت فرق آ گیا ہے۔ وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم کچھ لالچی بھی ہو گئے ہیں اور خود غرض ہو گئے ہیں، اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ گھر ہمارا صاف ستھرا ہو، گلی بے شک خراب ہو جائے، سارا کوڑا جو ہے گلی میں پھینک دیں گے، سارا گند گلی میں پھینک دیں گے، تو اس طرح کا جو رجحان ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں یہ نہیں کرتے تھے۔ ایک جگہ روڑی ہوتی تھی، روڑی کہتے تھے، اس پر سارا گند دور دور سے آ کر ادھر پھینکتے تھے، ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا تھا، پھر اس کے بعد وہ جمع ہو جاتا تھا، پھر اس کو کھاد کے طور پر کھیتوں میں استعمال کر لیتے تھے، تو اس طرح صاف ستھرا ماحول رہتا تھا۔ پہلے کے مقابلے میں دیکھو جراثیم بھی بہت اب زیادہ ہو گئے ہیں، جراثیم بن رہے ہیں، جراثیم عجیب قسم کی بیماریاں جو ہم نے کبھی نہیں سنی۔ پہلے اگر ڈاکٹر کم ہوتے تھے تو بیماریاں بھی کم ہوتی تھیں۔ اب آج کل یہ ہے کہ بیماریاں زیادہ ہو گئی ہیں، ڈاکٹر زیادہ ہو گئے ہیں تو بیماریاں بھی زیادہ ہو گئی ہیں، اور بندوں میں نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہم سنتے تھے، چھوٹے تھے تو ہم سنتے تھے قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ہی نفسا نفسی کا عالم ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ بھئی ویسٹرن کنٹریز میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، ان کا بڑا اثر تھا، برطانیہ کی حکومت بھی تھی، رہی ہے ادھر، تو اس کا بڑا اثر تھا، تو کہتے تھے ان کو وقت نہیں ملتا، تو ہم کہتے تھے وقت کیسے نہیں ملتا، وقت تو ہمارے پاس تو بہت ہے، اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو ہم پوری ورلڈ اب ایک گھر کی طرح ہو گئی ہے۔ اب جو باہر کی ویسٹرن کنٹریز کی ہم مثال نہیں دے سکتے، ہم اب ویسے خود ہوتے جا رہے ہیں، خود ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسٹرن ویسٹرن ختم ہو گیا ہے، اب زمین جو ہے یوں سمجھ لیں ایک گیند کی مانند ہو گئی ہے، اور سارے ملک اکٹھے ہو گئے ہیں، اقوام متحدہ بن گیا ہے، پوری UN، تو اس میں سارے ورلڈ بیس پر سوچتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ورلڈ بیس پر بھی میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو معاشرہ ہے اس میں جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ایک تو
بندوں کی تعداد بڑھ جائے، کیونکہ زمین جتنی ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی اتنی ہے، پودے بھی جتنے بنائے اتنے ہی ہیں، جانور بھی اتنے ہیں، زمین کے اندر جو معدنیات ہے، جو خزانے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو رکھے ہیں اتنے ہی ہیں، پانی بھی اتنا ہی ہے، پہاڑ بھی اتنا ہی ہے، سب کچھ ایک برابر ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اپنی ضروریات کے مطابق خیر پولٹری فارم بنا رہے ہیں، مرغیاں پال رہے ہیں، مچھلیاں پال رہے ہیں اور پودے بھی لگا رہے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو مٹیریل جو ہے وہ بڑھ نہیں رہا ہے۔ سائنس کا بھی یہ اصول ہے، وی کین ناٹ پریپیئر اینی مٹیریل ایون این ایک ایٹم بہت چھوٹی چیز ہے، وہ تک ہم نہیں بنا سکتے ہیں۔ جتنا مٹیریل دنیا میں ہے اتنا ہی ہے۔ اب اگر اس کے استعمال کرنے والے بڑھتے جائیں گے تو ظاہر ہے پھر افراتفری کا عالم ہوگا۔ یہ بیوپار کا بھی اصول ہے کہ اگر ایک چیز کم ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ اس کی بڑھ جاتی ہے تو مہنگائی ہو جائے گی، وہ مہنگی چیزیں خریدنے پر تیار ہو جائیں گے۔ امیر لوگ جو ہیں ان کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو غریب لوگ ہیں ان پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ہمیشہ پستا تو غریب ہی ہے۔ تو یہ اس کی ایک وجہ ورلڈ بیس پر اگر ہم دیکھیں تو معاشرے میں جو خرابی کی سب سے بڑی وجہ جو میرے تجربے میں آتی ہے وہ پاپولیشن کی جو زیادتی ہے، یہ ہے۔ اگر ہم اپنی پاپولیشن پر کنٹرول کریں گے تو بے روزگاری بھی جو ہے وہ بھی کم ہوگی، چیزیں بھی آسانی سے اویلیبل ہوں گی، ہر چیز وافر مقدار میں ہمیں دستیاب ہوگی۔ ہم سمجھیں گے کہ ہر چیز کافی ہے ہمارے استعمال کے لیے، سوئی گیس بھی کافی ہے، گیس کوئلہ ہے، پانی ہے، ہر چیز جو ہے کافی ہو جاتی ہے۔ تھوڑے استعمال کرنے والے ہوں گے تو ظاہر ہے چیز کافی ہوگی۔ اب دیکھیں بجلی کا بحران ہو جاتا ہے تو یہ تو کنیکشن زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے بجلی کم ہو جائے گی۔ اب اگر معاشرے کے لحاظ سے ہم خیرپور اپنے شہر کو لیں تو اس کی آبادی پہلے تھی 50,000، اب اس کی 5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی، تو یہ 10-12 گنا جو زیادہ ہو گئی۔ تو پہلے 10,000 اگر سوئی گیس کے کنیکشن تھے تو اب 1 لاکھ سے زیادہ کنیکشن ہے، تو گیس کا پریشر تو خود ہی کم ہوگا نا، گیس کم ہوگی، استعمال کرنے والے زیادہ ہوں گے تو یہ بیماری ختم نہیں ہوگی، یہ بے روزگاری کی یا مہنگائی کی یہ چیز ختم نہیں ہوگی، کم ہوگی، کم ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی وقتی طور پر، حقیقت میں کم ہو ہی نہیں سکتی دیکھا جائے تو۔ میں یہی دیکھنے میں سب کے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کنٹینیوسلی جو ہے یہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ بتھیرے اس کے لیے سر جوڑ کر سوچتے ہیں، بیٹھتے ہیں، عمل کرنے کے لیے بھی سوچتے ہیں، لیکن کیا کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ تو یہ جو بنیادی چیز ہے آبادی میں جو اضافہ ہے، یہ ہے سب کی جڑ سمجھو، ساری بیماریوں کی، سارے مسائل کی، سارے پرابلمس کا جو حل ہے وہ اسی میں ہے کہ آبادی جو ہے اس کو کم کیا جائے۔ پھر کیسے کم کیا جائے یہ ایک الگ بحث ہے۔ اب معاشرے میں اب برائیوں کی طرف اگر آتے ہیں تو ظاہر ہے پھر کراؤڈ تو کراؤڈ ہے، 1 is alone, 2 is company, 3 is crowd۔ تو کراؤڈ جب ہوتا ہے تو اس میں دھکے بھی لگتے ہیں، بچوں میں ہی کراؤڈ ہو جاتا ہے، چوٹیں لگتی ہیں، گرتے ہیں، سیڑھیوں پر سے گریں گے، چوٹیں لگیں گی، جیب کاٹی جائے گی، کوئی جو ہے اس کو بہت زیادہ صدمہ پہنچ سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے، کوئی اگر بوڑھا ہو تو وہ تو گر کے ختم ہو جائے گا۔